بھائی بنائے اور دنیا بھر کے اندر کامیابی نصیب فرمائے. اپنے مولانا وسیم صاحب تشریف لائے اور اپنے اسٹیج کے خصوصیات سے تعمیر کو مخلوط فرمائے. 10-15 کے لیے چل اب داخل موڑ کر لے جاؤ آرتی کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم مہمانان اعظام، گاؤں کے بڑے ذمہ داران، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے ہم کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اولاد یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے اور پھر اس کو ماحول میں ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں کے استاد محترم اور یہاں کے مقرر استاد اور امام صاحب نے بہت سی باتیں الحمدللہ کہی اور جو جہاں کا پڑھانے والا استاد ہوتا ہے وہ وہاں کی کیفیت بہت اچھی طرح جانتا ہے. جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کی کیسی حالت ہے وہ جانتے ہیں، اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کی کیفیت جانتا ہے اور مدرسے کی کیفیت جانتا ہے. لیکن ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے اللہ نے گجرات والوں پر خصوصی اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے. یہاں پر مکتب کے جال ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ بچھا. رمضان کے مہینے میں جو بہت سارے علماء کرام چندے کے سلسلے میں آتے ہیں جو گجرات سے باہر کے ہیں تو وہ ہمارے نظام مکتب کو دیکھ کر بہت تعجب کرتے ہیں کہ اتنے سسٹم اور ترتیب کے ساتھ مکتب کا نظام چلتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے علماء کرام کو یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی. انہوں نے محنت کر کے ہر گھر کے قریب میں مکتب کا ایک نظام ہر گاؤں میں اللہ نے رکھا. یہ خصوصاً گجرات والوں کی خصوصیت ہے، اس پر اللہ کا فضل ہونا چاہیے. قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں گے یعنی اس نعمت کی قدردانی کریں گے اللہ اس نعمت میں بڑھوتری کریں گے.
اور نعمت میں ناقدری کی، اللہ اس نعمت کو ہم سے چھین لے گا اور چھینے گا نہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ عربی جو پڑھتے ہیں، عربی میں یہ ان کا لفظ بہت سختی بیان کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ چلو ٹھیک ہے دوسری مرتبہ ایسا مت کرنا، ایسا نہیں، بہت سختی کا معاملہ اللہ فرمائیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، یہ ہماری اولاد ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے اور سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سمجھو کہ یہ مکتب کا نظام جو ہے یہ ایک یہاں پر مٹیریل ہے، اور آپ جو اپنے کو بچے کو بھیجتے ہیں وہ ڈھانچہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کے امام صاحب نے کہا کہ بچے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، کچھ بچے ہیں یہ سب میرے اپنے گاؤں والے ہیں، یہاں پر کوئی اجنبی نہیں، تو اپنے گھر میں بات کرنا کوئی نئی بات نہیں، میں شکایت نہیں کر رہا، جیسے باپ ہوتا ہے بیٹے سے شکایت نہیں کرتا، دکھڑا بیان کرتا، کیا ہو گیا بیٹے؟ دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہے، ایک باپ اور ایک استاد، دو لوگ جو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو۔ روحانی باپ جو ہمیں پڑھاتے ہیں یہ روحانی باپ، اور ایک جو ہمارے نسل والے باپ جو خونی رشتہ۔ زندگی میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں، ورنہ دنیا میں اس کے علاوہ کے رشتے تو ہم سے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، ہماری ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں، ہمیں پیچھے، ہمیں حسد سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن استاد اور ایک باپ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اگر اس طرح ہوں تو اس سے بہتر میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو۔ لیکن سوچو کہ جیسے بتایا گیا کہ سب سے پہلا نظام میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں اور قرآن کی کچھ الگ باتیں نہیں کرتا ہوں، یہاں پر جو زمینی لیول کی، جیسے ہم بات کرتے ہیں بعض مرتبہ قبر کے نیچے کی بات کہ عذاب قبر ہوگا، فرشتے آئیں گے، تو ایک تو دکھا نہیں ہے، یقین تو ہے، ایمان ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک تو زمین کے نیچے بھی بات کریں، آسمان میں اوپر نہیں بات کریں، تو اوپر ٹھیک جائے، اپنے تو ایک دم نیچے لیول درمیان کی بات کرنی ہے، تو اپنے یہاں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ہی چیز دیکھو آپ، یہ جو ہے نا یہ حصہ آپ دیکھو، جیسے ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بال سیدھے نہیں، ہمارے یہی نظام، اس کی ایک ترتیب کہ بھائی مکتب میں یہ رولز بنے گا کہ اگر لڑکے ہیں اس کے لڑکے کے بال فیشن والے ہوں گے اس کو مدرسے میں نہیں بٹھایا جائے، کوئی پرابلم ہے اس میں؟ اگر ایسا کرے تو کوئی پرابلم، کوئی گناہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال اس طرح، جس کو قضا کہا جاتا ہے، قضا کٹے ہوئے ہو، وہ ہمیشہ گناہ میں ہے، یعنی حرام کام کرنے والا۔ جس بچے کو آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، پہلا ہی عمل گناہ والا تو ہو گیا نا، ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ یہ تو بچے ہیں نا، یہاں پر تو نقش ہو رہا ہے، اور نقش کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی گناہ کا نقش کر دیا، حرام والا۔ دوسرا ٹخنوں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کی بھی ازار ٹخنوں کے نیچے، لڑکے کی بات کر رہا ہوں، لڑکی کی نہیں، لڑکی کو تو نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ نظام ہو کہ بھائی مدرسے میں داخل ہو گئے، جس کی بھی ازار نیچے ہوگی اس کو داخل نہیں کیا جائے۔ وہاں سے ایک ہوتی ہے استاد کی تربیت، ایک ہوتی ہے والدین کی تربیت، تو دونوں طرف سے ہاتھ بڑھے گا تب جا کر جو ہے آواز آئے گی، حرکت ہوگی تو برکت ہوگی۔ ایک ہی طرف سے کام ہوتا ہے، پھر یہی سوال ہوتا ہے مدرسے میں استاد پڑھاتے نہیں، استاد مزہ نہیں آئے، میرا استاد ہوتا نہیں تو بہت طرف پڑھانے میں سب برابر ہی پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو عقلی اعتبار سے پہلے سنواریں ہیں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہ دو چیز ہو گئی، اور ایک چیز جو میں اشارتاً بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر تصویر ہو اور کتا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جانتے ہیں میں کوئی یہی بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں آج جو انعام تقسیم ہوا اس میں تصویر ہے، مطلب کیا معلوم؟ جس چیز کی طاقت نہیں پہنچتی ہے وہ بات اپنے ذہن کو بھی نہیں گھومتی ہے۔
ابھی اپنے ان بچوں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی کو بھی کہو کہ دکان پر جاؤ اور وہاں سے ٹھنڈا لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، کیا کہیں گے؟ پیسے لاؤ. کیونکہ اس کی اہمیت، یہ بات گھمائی گئی ہے کہ بغیر پیسے کی دنیا نہیں ملتی، بغیر دین کے ایسے ہی جنت نہیں جا رہی. تو یہ بچے تو ہمارے دین کی قیمتی نعمتیں ہیں جن پر اللہ سوال کرے گا. تو میں کچھ ایسی باتیں ہی بتا رہا ہوں. اب جو ہے حاضری کے اعتبار سے میں نے اسی لیے جو ہے، حالانکہ مجھے اجازت اتنی نہیں ہے لیکن اپنے قریب ہی ہیں، میرا بھی کام ہے، تو میں نے اس میں دیکھا اور خود امام صاحب نے بھی بتایا کہ حاضری اتنی، یعنی سمجھو کہ 40 غیر حاضری ہو تو ایک مہینہ 30 دن کا یا 31 دن کا 31 کا ہوتا ہے. صحیح، 31 کا اگر ہو تو آپ سوچو کہ ایک مہینہ غیر حاضر رہا. اب اس میں بھی جماعت وائز بچے چلتے ہیں، ایک جماعت ہوتی ہے، اس میں 4 ہو گئے، 3 ہو گئے، 2 ہو گئے. اب تو ایسا ہے نہیں کہ سب انگلیاں برابر نہیں، یعنی سب کے ذہن بھی برابر نہیں. اب استاذ جو ہیں وہ سب بچوں کو، ایک جماعت ہے ان کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ 4 لوگ ہیں تو سب کا سبق ایک ساتھ چلتا ہے. اب ان میں سے کوئی کمزور ہوگا، اب اس دن اس کی چھٹی ہو گئی. اب دوسری ایک چیز کہ بعض لوگ انگریزی میں پڑھنے والے ہیں جو باہر جاتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں. ایک تو وقت اتنا کم ہے اور اس میں پھر یہ کہنا 40 دن کی غیر حاضری، ایسا تو ہے نہیں کہ پورا ایک مہینہ لگاتار غیر حاضر رہا. مہینے میں 2 چھٹی ہو گئی، پھر دوسرے مہینے میں 2 ہو گئی، اب وہ سبق گیا ہو. ایک تو خود بچوں کے پاس وقت نہیں، استاد تو پورا ٹائم دیتا ہے نا. استاد تو ایسا ہے نہیں کہ 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پڑھا کر چلا جائے، ایسا تو ہے نہیں. استاد تو پورا ٹائم دے رہا ہے، لیکن جو ہیں بچے ہمارے کم وقت دے رہے. تو ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ خطا کہاں ہو رہی ہے، نقصان کہاں ہو رہا ہے. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے، آپ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بتاؤ میں اور آپ جب مکتب میں پڑھتے تھے تو 1 گھنٹہ پڑھتے تھے، صبح 7 بجے آتے تھے، 10 بجے تک جاتے تھے، اور اوپر سے سوٹی واگے چم ویڈیو آوے دم دم چلتا ہے نا. وہ تو ہے نہیں. اب تو کچھ بولیں گے ہمارا پورا میں مارنے کو نہیں کہتا، نہ مارو، محبت سے پڑھاؤ، لیکن کچھ سختی آپ کر لو. اب ہوتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو، بچے کی ذرا سی بھی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے نا تو گھر سے فوراً آ جاتا ہے یا والدین آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک میں بتاتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، میں الحمدللہ اس چیز کو اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے بچے کو پتا چل جائے، جیسے یہاں پر بیٹھا کوئی ہے صالحہ ہے یا کوئی وسیم ہے جو کسی کا بیٹا ہے. اب میں نے بیٹے کو کہا کہ جو سبق یاد کرنے نہیں لاوے تو احتیاط کرے، وہ بچہ ڈر گیا، ٹھیک ہے، اس نے گھر پہ جا کر کہہ دیا. دوسرے دن کیا ہوا، والدین آئے، والد صاحب آئے، بچے کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ میں استاد کو کچھ بھی بول دوں یا استاد مجھے کچھ بولے تب بھی ٹینشن نہیں لینے کا. میں جب گھر پہ جا کے بولوں گا استاد کو لیوڑاٹیں گے، بولیں گے، ڈانٹیں گے، میرا ابا تو بہت اچھے ہیں. تو یہ بچے کے دل میں ایک روحانی بات کی وقعت کو کم کر دیا. اور ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، اچھے اچھے دیندار گھرانے کے اور سب سمجھتے اس کے باوجود بولتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، زمانہ نہیں بدلا ہے، لوگ بدلے ہیں، لوگوں کی سوچ بدلی ہے. چاند سورج تو آج بھی ویسے ہی نکل رہا ہے، کہاں بدلا ہے؟ زمانہ نہیں بدلا، لوگ بدل گئے، فکریں بدل گئی، لوگوں کے خیالات بدل گئے، تصور بدل گئے، لوگ نہیں بدلے. پہلے کیا ہوتا تھا، آپ لوگ بھی پڑھے، میں بھی پڑھا ہوں، اور ابھی بھی کتنے لوگ وہ ہیں جو بوڑھے استاد ہو گئے، کہتے ہیں کیسی پٹائی ہوتی تھی، کہتے تھے کہ بھائی ماس بدو تمالو میں ہڑکا انہیں آپ ایسے سونپ کے جاتے تھے استاد کرنے. اللہ کی قسم ابھی ہمارے گاؤں میں ہے، جیسے وہ فقیر دادا ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ان کو عربی میں نیتیں یاد ہے. نیت بھی جو کرتے ہیں مجھے بھی یاد نہیں عربی میں کہ بھائی میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، وہ عربی میں بولتے ہیں. اور ایسی ایک بات نہیں، ان کو یاد ہے 4 خلیفاؤں کے نام. پھر یہ بہت سی مرتبہ پوچھتے ہیں صاحب تب انہیں خبر کہ آپ کون بناویلی سیڑھی، وہ کیا ہے معلوم ہے، وہ استاد کا ذوق اور ماں باپ کی طرف سے سپورٹ کہ جے کرنے کہ ہمارو پوئرو پڑھوت جو ہے دیندار بنوت جو ہے. الحمدللہ ہے. آپ دیکھو ہمارے بچے جو ابھی فارغ ہو گئے قرآن سے،
اور ہمارے وہ جو ہمارے بڑے ہیں نوجوان جو ہم پڑھتے تھے اس وقت، ان کا قرآن سنو ان کا قرآن سنو، وہ پڑھنے والے پرانے الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے کئی لوگوں کا، کیا فرق ہے ان میں؟ وہ استاد پر اعتماد کر کے مکمل حاضری مکمل وقت دیتے تھے، اور یہی وہ ڈھانچہ ہے جہاں سے بچہ بنتا ہے، بچہ سنورتا ہے. ڈریس مکمل ہونا چاہیے. دیکھو آپ اتنا سوچو، اللہ کو حاضر ناظر کر کر اتنا سوچو، یہ پہلی ذمہ داری جو ہے ذمہ داروں کی اور اس کے ساتھ میں والدین کی، اللہ پوچھے گا، اللہ کی قسم اللہ پوچھے گا. پہلے سوچو، اسکول میں گجراتی ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، آپ بتاؤ بغیر یونیفارم کے بھیجتے ہیں؟ کیوں نہیں بھیجتے؟ اور ایک چیز بتاؤ، ابھی مجھے ہمارے گاؤں کے ذمہ دار بتا رہے تھے کہ وارشک پریکشا میں یعنی سالانہ پریکشا میں ٹوٹل اگر اتنی غیر حاضری ہو تو پریکشا میں بٹھاتے بھی نہیں. صحیح ہے بات؟ تو کیوں وہ علم میں سب رولز چلتے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں چلتے؟ وہاں چل جاتے ہیں نا، وہاں یونیفارم بغیر چلے گا نہیں، ڈوئے بغیر جو وہاں بیچتے نہیں، وہاں پر بوٹ بھی برابر ہیں، کپڑے بھی ایک دم ایٹی میں. یہ سبق بچے نہیں ماں باپ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کا علم اتنا اہم ہے کہ اس میں نہا دھو کر تیار ہو کر برابر جاؤ. لیکن کتنے آگے ہیں؟ چلو اگر وہ بھی کر لیتے تو ہم کہہ دیتے کہ چلو بہت اچھا دھڑ مار لی، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں سے تو خالی ہی آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں نظام تعلیم ہماری ہے الحمدللہ. مدرسے میں بچے آئیں اس کے لیے یہاں گاؤں کے ذمہ دار استاد سے مشورہ کرے اور یہ بات طے کرے کہ بھائی مدرسے کا ٹائم یہ طے ہے تو طے ہے. ایک چیز اور ہوتی ہے، جب یہ ہمارا مدرسہ چلتا ہے تو بیچ میں کبھی کبھی اسکول صبح کی یا شام کی اس طرح ہوتی ہے، تو بیچ میں وہ ٹیوشن بیچ میں بچے ٹیوشن چلے جا رہے ہیں، اور وہ کس وقت میں؟ جس وقت میں مدرسہ ہے اس وقت میں ٹیوشن جاتے ہیں. اب آپ بتاؤ مدرسہ کہاں جائے؟ کیوں نہیں ایسا ہے اس پر؟ اور میں نے ابھی اپنے ذمہ داروں سے کہا کہ جیسے اگر کسی کی، یہ صرف میں حکم نہیں دے رہا، مشورہ آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی 20 غیر حاضری، کوئی بھی ایک طے کرے کہ اگر اتنی غیر حاضری اس کو امتحان میں ایک تو نہیں بٹھائے، امتحان نہیں دیا جائے، چھوڑ دو. کیا فرق پڑتا ہے کسی کو کھوٹا لگ جائے؟ جتنا اسکول ضروری ہے اتنا اس سے کئی گنا زیادہ دین ضروری ہے ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے. ایک نکی کریں کہ بھائی اتنی غیر حاضری ہوگی، پہلا امتحان نہیں دیا جائے، دوسرا انعام سے محروم کر دیا جائے. کیا ہوتا ہے کسی کو کھوٹا لگ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھیجنا چاہیے نا. کھانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پینا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں باقی اگر کوئی ضرورت ہے چھٹی ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی کہ 50 ہو یہ سمجھ میں آتا ہے؟ بالکل سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے دین کی وقار کو اپنے ہاتھوں سے گرایا. پھر اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گاؤں میں بہترین دینی ماحول قائم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بندو، جب پیڑ اگتا ہے نا، پودا ہوتا ہے پودا، اس وقت میں اس کو سنوارنا، بنانا، خوبصورت کرنا پڑتا ہے. کھیتی والے تو ہیں الحمدللہ، جانتے نہیں ہیں اس کو پانی کی ضرورت، بیج کی ضرورت، کھاد کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے. یہ بچے تو جو ہیں یوں ہی ایک پتھر ہیں، جیسا نقش اور نگار کرو گے اتنا خوبصورت بنے گا، جتنا اس پر گھسائی ہوگی، اس پر جو ہے پابندی ہوگی، اتنا ہی یہ سبرے گا اور پھر دنیا کے اندر اس کی قیمت ہوگی. جو چیز جتنی گھستی ہے نا اتنی لوگوں کے سامنے رونما اور روشن ہوتی ہے، پھر اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے. تو اللہ کے بندو، یہ ہمارے دینی بچے جو ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ جیسا بھی پہن کر آ رہے ان کی غلطی نہیں. ایک چیز یاد رکھو، بچے اور بچیاں جو ہیں یہ جب ہم سے بات کرتے نہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے کہ ان کی ادائیں ان کے ماں باپ کا ریئیکشن بتاتی ہے کہ گھر میں کیا ماحول ہے. جیسے بہت سے بچے گانے گاتے رہتے ہیں، گالی بولتے رہتے ہیں، غلط الفاظ بولتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھے؟ ڈائریکٹ سے تو آئے، آسمان سے تو اترے نہیں. یہ گھر میں ہو رہا کہ گھر میں جو ہے والدین یا موبائل اس کے ذریعے سے یہ بچوں کے اندر آیا ہے. ان کو یہ بات سمجھانی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں کبھی کبھی جو اپنے گاؤں میں یہ مسجد میں بیان کرتا ہوں اس میں اکثر آخری بات میں کہتا ہوں
الحمدللہ الحمدللہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، اور یہ نہیں اس لیے کہ بڑائی مارنے کے لیے نہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بچوں کو جو سمجھاتے وہی کرتا ہے۔ صبح جیسے ابھی آج کی بات کر رہا ہوں، صبح جیسے میرے بچے دونوں اٹھے، محمد احمد سیدھا مجھے سلام کرنے کا، ابا السلام علیکم ورحمۃ، یہ بتا رہا ہوں اپنے گھر کی ادا ہے، اللہ اس کو باقی رکھے، میں نظر بد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں میں ہوگا تو کیا ہم کو اچھے نہیں لگیں گے؟ بچے پھول نہیں ہیں، بچے جنت کے باہر نہیں ہیں، ان بچوں کو تو ہم بھوشیہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صبح میں اٹھا، پہلے سلام، اٹھ کر پھر ابا دعا کرو، میں شروع میں کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا کرو، پھر کہ ہم جاؤ منہ دھو کر آ جاؤ، امی کو سلام کر کے آ جاؤ، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد سارا کام شروع ہو۔ گھر میں ابھی بھی یہ عادت ہے، بچوں کو اسکول رکھنے جاتا ہوں یا جہاں پر بھی، جیسے ہی گاڑی پر بیٹھے میں بھول جاتا ہوں، بچے اٹھے ابا سواری میں دعا میں نہیں پڑھا تھا، وہ خود پڑھتے ہیں کہ ابا چلو دعا پڑھو۔ پھر جو ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اوپر گھر میں جاؤ نہیں، دعا پڑھو نہیں، تو آپ بتاؤ کہ یہ کرنے کی چیزیں یا نہ کرنے کی چیزیں، اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ سنت نبوی جہاں زندہ ہو تو یہی جو باپوں کے چکر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ فلاں کون سا علاج کرائیے رحم کرائیے، سنت سے اللہ کی رحمتیں برستی ہے، دین گھر میں زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ جو چیزیں سنتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں وہ اگر زندہ ہو جائے کتنا ثواب؟ 100 شہید ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن وہ زندہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ مسواک یہاں تھی تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارے یہاں یہ ترتیب نہیں، تو اس سے پہلے میں نے ایک جگہ دیکھا تھا مولانا ثاقب صاحب کا بیان، تو میں نے سوچا کہ انعام میں یہ دینے والے ہیں کیا، اگر دیتے تو میں یہی بات کہنے والا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی یہ ترتیب ہوئی مسواک۔ مولانا ثاقب صاحب فرماتے ہیں نوساری والے کہ تمہیں بچوں کو پہلے سے عادت ڈالو کہ بھائی مسواک یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت کہ جب انتقال کر رہے تھے اس وقت تک بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا ہی ہے نا، غلط تو نہیں بول رہا میں، ہے نا ایسا؟ تو اس کی اہمیت کہ بھائی ان کو چھوٹے یہ بچوں کو کیا بہترین سنایا، اللہ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے۔ دیکھو محنتیں ہوگی، ڈسپلین ہوگی، اس ڈھانچے کے اندر ڈالیں گے تو ہوگا، ورنہ جو ہے وہ چیز نہیں بننے والی۔ یہ جیسے مائک دکھ رہا ہے نا، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے اندر ڈالیں گے تو مائک کی شکل نکلے گی۔ ہم اپنے بچوں کو ترتیب اور نظام کے اندر ڈالیں گے تو بنے گا، ورنہ پھر بات وہ نہیں بنے گی کتنی ہی محنت ہم کر لیں۔ تو میرے بس کہنے کا خلاصہ اور دل کا دکھڑا اپنے گاؤں والا، کیونکہ یہ پورا ہمارا گاؤں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر ایک طریقہ کریں کہ ان بچوں کا مستقبل بگڑا اس کی ذمہ داری ہماری، ان کا مستقبل سنورے اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم سب والدین بھی اور ذمہ دار بھی مل کر یہ نیت کریں، مدرسے میں ایک بھی چھٹی نہیں کریں گے، اور دوسری چیز یہ کریں گے کہ جو ہے اپنے بچوں کو صحیح لباس کے ساتھ اس کو بھیجیں گے، اور جو ہے جو بھی استاد سکھاتا ہے اس کو پوچھیں یہ بات سچ ہے جو امام صاحب نے کہی؟ اب کیا ہو گیا معلوم ہے، کچھ بھی ہو جیسے والدین کی خدمت بھی ہو تو ایک تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی خدمت ہے، بچہ نہیں کرتا میں پیسہ کو تھوڑا ہمارا ہوگا خدمت کر لیں، ایک تو یہ بھی خدمت ہے ٹھیک ہے، لیکن میں تو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے یوں ہی پڑھ جائیں گے اور ایسے ہی نکل جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ خدمت کرنے کے لیے جو اپنے بچوں کو وقت دو اور ان کو پوچھو، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب نے کہا نا کئی وقت ہو جاتا ہے گھر میں والدین کو یہ پتا ہی نہیں کہ بچے کا کہاں سبب پتا ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں بیٹھتے، کیا فرق ہے اس میں؟ ہم کو یہ دین جنت میں لے جانے والا نہیں ہے کیا؟ ہماری عاقبت کی ذمہ داری نہیں ہے ہم کو؟ ہمارے بچے کی ویلیو نہیں ہے کیا؟ اتنا بتا دو کہ یہ بچے اگر دنیا میں رہتے ہوئے ابھی نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ اگر آگ میں جل جائے برداشت کریں گے؟ اگر آگ کی بات کیا ہے، استاد بولتے ہیں یا کوئی بول دے وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ بچے ان کی آخرت خراب ہوگی، یہ جو ہے کسی کے گھر کی زینت بنیں گے، یہ بچے کسی کی بیٹی کو لے کر آئیں گے، ان کو تربیت ہی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندوں عقائد ہیں مکتب کے اندر، پھر جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی ہے، اخلاق بتائے، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں استاد کیا کیا سکھاوے گا؟ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔
کیونکہ جو ہے جو کتابیں پڑھانے کی ہیں، اخلاق سمجھانے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جو ہے پھر وضو کس طرح کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، نانی کا نام، یہ ساری چیزیں جو ہے کب آئے گی؟ جب کہ وقت ملے گی. وقت ہی نہ ہو، کم وقت ہو، پھر بہت سارا کام ہو تو پھر جو بچوں کا پریشر پڑتا ہے. تو میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی کے ساتھ کہ جو ہے ہم سب فکر مند ہو جائیں اور جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھیں اور یہ تہیہ کریں کہ جو ہے مدرسے میں انہی شرائط کے ساتھ داخلہ دیا جائے گا اور مدرسے کے اندر پڑھایا جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. کچھ شرائط ہیں اور ایسے ہیں جو ہمارے بڑے مدرسے ہیں جو مکتب کی لائن کے وہاں سے یہ نظام نکالے اور جو ہے اس میں یہ ترتیب بنائیں گے تب بھی ہوگا. ورنہ کیا ہے چالتے جو جاوت ہے اپنا کام بنانے کی وجہ ہے تو پڑھوا ہو نہیں ہے جی. تو بھائی کام تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو تو اچھا ہے نا، یہی بات ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ رحمت خداوندی بہانہ نہیں جو اللہ کی رحمت جو ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کتنی کوانٹٹی ہے، کوالٹی کیسی ہے، کوالٹی کہ کس کوالٹی کا ہے. تو اللہ رب العزت ہم کو کوالٹی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم ان بچوں نے جو پڑھا ہے، اساتذہ کرام نے جو محنتی کی ہے اور جو ذمہ داروں نے یا اللہ جو حقوق ادا کیے ہیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما. ان کے والدین کو قبول فرما. جن لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون اور مدد کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کی جانی مالی وقتی ہر اعتبار سے ایمان عملی اعتبار سے مدد فرما. یا اللہ ہر برائی اور شر سے حفاظت فرما. یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ ہے، اللہ تو اپنی شان اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك. بھائی ہمارے مہمان ساتھی اور مقامی ساتھی سارے کھانے جا رہے ہیں اور اوپر ہماری پردہ نسلی